جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کلپ ہے، اور دیکھیے کتنے اعتماد کے ساتھ حدیث کے نام پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیث بیان کر رہے ہیں، روایت بیان فرما رہے ہیں، اور ذرا سا بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ ذرا دیکھ لیں، تحقیق کر لیں کہ وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کتاب میں یہ روایت موجود ہے سنن ترمذی، اس کتاب کے مؤلف نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس روایت کے اخیر میں اس پہ نقد کر رکھا ہے۔ اگر یہ روایت لگائیں اسکرین پہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس روایت کے فوراً بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت پر نقد کیا ہے۔ عام طور سے امام ترمذی رحمہ اللہ کا کلام تو ہوتا ہے، لیکن اتنا واضح کلام اور اتنی واضح وضاحت آپ بہت کم روایات میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ اس روایت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیا۔ اور میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مطلب اس روایت کا یہ مفہوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے گئیں، یہ روایت تو صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 974۔ لیکن وہاں پہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی، یہ شعبان والی بات، یہ 15 شعبان کی رات، اور یہ کی فضیلت کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز آپ کو صحیح مسلم کی روایت میں نہیں ملے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 974 فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے حساب سے۔ وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی بات نہیں ہے، لیکن ترمذی میں یہی واقعہ بیان ہوتا ہے اور اس واقعے کے ساتھ وہ شعبان والی بات جڑ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں فرق کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کس طرح سے حدیثوں کے ساتھ کچھ اور باتیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، خلط ملط کی جاتی ہے، اور صحیح حدیث اور ضعیف حدیث دونوں کی پہچان کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لائے کہتے ضعیف ہے، امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لائے لیکن اس میں یہ شعبان وغیرہ والی بات نہیں ہے۔ اب ترمذی میں کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سنن ترمذی میں ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 739، یہ حدیث نمبر ہے۔ اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث عائشہ، حدیث عائشہ، یہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے کہ ان کی حدیث ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کو پیش کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ لاسٹ میں فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، کہ یہ جو حدیث عائشہ ہے اس حدیث کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، یعنی جس چین سے یہ حدیث آئی ہے، جس روٹ سے یہ حدیث آئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور روٹ نہیں ہے۔ حدیث عائشہ من هذا الوجه، صرف اسی روٹ سے یہ حدیث آئی ہے، اسی چین سے یہ حدیث آئی ہے۔ اور وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هذا الحدیث، میں نے محمد یعنی محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری ان کے استاد ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ جب اپنی کتاب سنن ترمذی میں محمد کہیں تو اس سے مراد ان کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، امام ترمذی جیسے امام ترمذی نے امام بخاری سے پڑھا ہے تو اپنے استاد کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ امام ترمذی خود بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے امام ترمذی سے مستفدت منک اکثر مما استفدت منی، کہ اے ترمذی، امام ترمذی سے کہتے تھے کہ جتنا میں نے تم سے سیکھ لیا نا اتنا تم مجھ سے نہیں سیکھ پائے ہو۔ امام بخاری ان کے استاد تھے اور ان سے کہتے تھے کہ جتنا تم سے
میں نے سیکھ لیا تم اتنا مجھ سے نہیں سیکھ پائے ہو. کیونکہ یہ جو سوال و جواب کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ سے تو سوال و جواب میں بہت سی باتیں کھل کر آتی تھی. تو امام ترمذی خود ماہر علل ہے، محدث ہے، سب کچھ جانکار ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے استاد اور سینئر کا حوالہ یہاں پیش کریں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے. کہتے ہیں کہ سمیت محمدن، میں نے محمد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو سنا ہے، یضعف ھذا الحدیث، اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. اچھا اب دیکھیے امام اپنے استاد کا حوالہ دیا اور صرف یہ نہیں کہ تضعیف کا حوالہ دے دیا ختم، آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں. کہتے وقال، اور کیا کہا، یحییٰ ابن ابی کثیر لم یسمع من عروہ. اوپر سند میں آپ دیکھیں گے تو سند میں کیا ہے، یحییٰ بن ابی کثیر عروہ سے روایت کرتے ہیں، ان یحییٰ ابن ابی کثیر ان عروہ، یہ سند میں ہے. اوپر کی سند میں آپ دیکھیں گے یحییٰ بن ابی کثیر ان عروہ، یہ سند میں ہے. اب نیچے اسی پر نقد کر رہے ہیں کہ یہ یحییٰ بن ابی کثیر جو ہیں یہ لم یسمع من عروہ، انہوں نے عروہ سے نہیں سنا ہے، یعنی سند منقطع ہے. اچھا یہ ایک انقطاع ہے، یعنی ایک جگہ انقطاع. آگے کہتے والحجاج ابن ارطاط لم یسمع من یحییٰ ابن ابی کثیر. آگے اوپر سند میں دیکھیں تو آگے یہ بھی چین آ رہا ہے. آگے یہ اس سے پہلے یعنی یحییٰ بن ابی کثیر ان عروہ سے پہلے کیا ہے، الحجاج بن ارطاط ان یحییٰ بن ابی کثیر. یہ حجاج نے بھی یحییٰ سے نہیں سنا ہے، تو ڈبل انقطاع ہے، دو جگہ انقطاع ہے. اب اور اس کا کوئی دوسرا روٹ نہیں ہے اس حدیث کا. امام ترمذی نے نیچے یہ بھی کہہ دیا، بھی نہیں بول سکتے کوئی اور سند ہوگی اس کی، کوئی اور سپورٹنگ، کچھ نہیں، صرف یہی ایک روٹ ہے اس حدیث کا اور ڈبل انقطاع ہے. یہ حدیث بھائی کیسے صحیح ہو جائے گی؟ امام اور اتنا بڑا سینئر محدث امام بخاری رحمہ اللہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے، جبل الحفظ ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا. تو اتنا بڑا محدث، سلطان المحدثین، سب سے بڑے محدث اس حدیث کو، دنیا کا سب سے بڑا محدث اس حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے. اور اس محدث کے سب سے بڑے شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ جو علل کے بڑے ماہر ہیں، بہت بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی اپنے استاد کا حوالہ دے رہے ہیں اور ساتھ میں دونوں استاد اور شاگرد دونوں مل کے اس روایت کو ضعیف کریں. بتائیے اس روایت کی کیسے کوئی جو ہے قبول کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے ائمہ علل نے اس پہ کلام کر رکھا ہے، اس کو تضعیف کر رکھی ہے، شرم نہیں آتی اس طرح کی روایت کو بیان کرتے ہوئے. اور یہ واقعہ جو ہے نا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھے چلنا کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ وہاں پہ بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن صحیح مسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح مسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شعبان کا واقعہ تھا یا ایسا کچھ دعا کرنے کا حکم ہوا یا اس رات میں کوئی فضیلت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ واقعہ یہ لوگ بار بار بیان کرتے. اچھا یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ 15 رات کی شعبان کی 15 تاریخ کی فضیلت بیان کر دیتے اس روایت سے. ایک بہت ہی خطرناک استدلال کر بیٹھتے ہیں لوگ. وہ کیا کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان سے کہ جو مردے ہوتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ روحیں آتی ہیں، یعنی گھروں میں آتی ہیں. بلکہ میں گلبرگہ میں 3.5 سال رہا ہوں، وہاں تو میں نے عجیب و غریب باتیں سنی. وہاں سب یہ بدعتی لوگوں کی بڑی تعداد بستی ہے، تو ان کے یہاں مطلب باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ مینو، وہ کھانا رہتا ہے جو وہ مردے پہلے کھاتے تھے زندگی میں. تو اس طرح سے کھانا بنا کے رکھتے ہیں کہ بھائی آج مردے آئیں گے گھر میں، کھائیں گے. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک سنا کہ کوئی بیڑی پیتا تھا نا تو بیڑی رکھتے تھے، سگریٹ رکھتے تھے، یعنی جو ان کی عادت بنی ہوئی تھی وہ سب وہاں رکھتے تھے کہ ابھی آئیں گے تو کھا پی کے جائیں گے. اور یہاں پر ایک بہت بڑا تضاد دکھتا ہے میرے بھائیوں، بڑی عجیب بات، کہ ایک طرف یہ گھروں کو سجاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، بیڑی سگریٹ رکھتے ہیں، حقہ پانی رکھتے ہیں، کیوں؟ مردے آئیں گے کھائیں گے. اور خود کہاں چلے جاتے؟ قبرستان. خود گئے قبرستان مردوں سے ملنے کے لیے، اور یہ مردے قبرستان سے اڑ کے آ کے ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا تماشا ہے بتائیے، سوچیے. روحیں گھروں کو آتی ہیں اور گھر والے قبرستان جا رہے ہیں. یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے، بتائیے. روحیں آتی ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور یہ عقیدہ کی قبرستان سے کچھ، قبرستان میں کوئی کرامت ہوتی ہے، روحیں نکلتی ہیں گھروں کو آتی ہیں، یہ بھی بے بنیاد ہے. بلکہ روحوں کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں جو بہت ہی واضح ہے اس سلسلے میں، کہ روحیں وغیرہ جو ہے نہیں آتی، جو مر گیا ختم، اس دنیا سے چلا گیا، واپس آنے والا نہیں ہے. اس تعلق سے ایک بہت ہی اہم حدیث جو سنن نسائی کی ہے،
بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت دیکھیں سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ بھئی ایک بار جو مر کے چلا گیا تو اب ایک آڑ ہے، اب ایک آڑ ہے، وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 1833 1833 یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک بڑا واقعہ، لمبا سا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی روحیں، اس کی ارواح اوپر جاتی ہیں، تو جو جہنمی ہوتے ہیں ان کی روحوں کا مسکن الگ ہوتا ہے، اور جو جنتی ہوتے ہیں ان کی روحوں کا مسکن الگ ہوتا ہے، وہ الگ جگہ رہتی ہیں۔ دونوں روحوں کا جو ٹھکانہ ہے جہاں ان کو رکھنا ہے وہ الگ الگ جگہ ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ روحیں اوپر جاتی تو ہوتا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں سنن نسائی کے واقعے میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی حدیث نمبر 1833 اس میں ہے کہ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب ایک جنتی شخص ہوتا ہے، نیک شخص ہوتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اوپر جہاں علیین، جہاں مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں جب لے جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ نیا شخص دنیا سے انتقال ہو کے اوپر جاتا ہے اور وہاں پرانی روحوں سے ملتا ہے، تو جو پہلے سے روحیں وہاں موجود ہیں وہ اس نئے شخص کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہے۔ اس میں بھی کچھ پہچان بھی جاتے ہیں، پہچان کے بھی ہوتے ہیں نا، تو پہچان جاتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں تشبیہ دی گئی کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر پہ چلا گیا یا غائب ہو گیا، بعد میں آئے اور تم سے ملاقات کرے تو کتنا خوش ہوتا ہے آدمی کہ دیکھو یہ آدمی چلا گیا تھا گھر سے، آج واپس آ کے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے وہ روحیں بھی جب نئے شخص سے ملاقات کرتی تو بہت، اب اس میں یہ ہے کہ پرانی جو روحیں جو پہلے سے وہاں موجود ہے وہ ایک سوال کرتی نئے آنے والے سے۔ کیا سوال کرتی؟ سنن نسائی کی روایت ہے کہ فَيَسْأَلُونَهُ، وہ پہلے سے جو روحیں وہ پوچھتی ہیں ماذا فعل فلاں، ماذا فعل فلاں، پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا میں جن کو چھوڑ کر آئے ہیں تو یہ روحیں پوچھتی ہیں کہ فلاں بھائی کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، بامبے میں لوگ رہتے تھے، گاؤں سے آتے تھے، کوئی نیا بندہ گاؤں سے آتا تھا، پوچھتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے، فلانے کیسے ہیں، دھماکے کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے، سوال کرتے تھے۔ تو ایسی روحیں اوپر جاتی ہیں، نیا بندہ آتا ہے تو پوچھتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو یہ جو نیا شخص ہے آیا ہے ماذا فعل، اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو جن کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو مجھ سے پہلے مر گیا۔ یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ بھائی جس کا حال چال پوچھ رہے ہو وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا، وہ اما اتاکم، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، قالوا ذهب به الى امه الهاویہ، کہتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ دوسری جگہ چلا گیا، یعنی جہاں جہنمیوں کی روح رہتی وہاں چلا گیا، ہمارے بیچ وہ نہیں آیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ روحیں دورہ نہیں کرتی واپس آ کے دنیا میں۔ اگر وہ ہر 15 شعبان کو آتی تو اس طرح نہیں پوچھتی کہ وہ کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، دیکھو مر چکا ہے ایک آدمی ابھی انتقال ہو کے اوپر آ رہا ہے روحوں کے پاس، اس سے پہلے ایک شخص مر چکا ہے لیکن روحوں کو پتہ نہیں۔ تو یہ حدیث جو سنن ترمذی کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ایک بار مر کے چلا گیا دنیا سے، اسے دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت جو صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ترمذی کی روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت سے جو یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس روایت سے دوسرا استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ اس روایت سے کھینچتان کے یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ روحیں جب ایک بار دنیا سے چلی جاتی ہیں تو واپس دنیا میں نہیں آتی ہیں، نہ دنیا والوں کی کوئی کھوج خبر ان کو ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی روایتیں بیان کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اور روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا، یہ تو بھئی ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں آتمائیں گھومتی ہیں، یہاں وہاں ٹہلتی ہیں۔ یہ مسلمانوں میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ صوفیوں نے پتہ نہیں کہاں سے اوٹ پٹانگ بک دیا ہے۔ ہم نے کسی اسٹریم میں کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہاں ممبئی میں آ کے YMCA میدان میں کہہ دیا کہ بزرگوں نے کہا ہے تو ہمیں یقین ہے اس پہ، روحیں آتی ہیں۔ نہیں روحیں آتی بھائی، اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا روحوں کو، جو ایک بار یہاں سے گیا ختم، دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ سب عقیدہ رکھنا کہ 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں بہت بیکار عقیدہ ہے۔ اور میں بات ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ پرانے دور میں جب علم کم تھا، گاؤں دیہات میں علماء نہیں ہوتے تھے، تو لوگوں نے جو ہے کھانے پینے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچا ہے۔ اور آدمی بیوقوف کب بنتا ہے؟ جب اس کو ڈرایا جاتا ہے، جب اس کو جذباتی موڈ میں لایا جاتا ہے، تو روحوں کے نام سے آدمی جذباتی ہو جاتا ہے، ڈر بھی جاتا ہے، اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں دوسرے مذہب کے لوگ جو روحوں کے بارے میں، آتما کے بارے میں دنیا بھر کی خرافات پالے ہوئے ہیں، کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے ان کا، کتنا لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، روحوں کے نام پہ کتنا لوٹتے ہیں،
कितने पैसे कि रूहों को, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये करना पड़ेगा, आत्मा को शांति के लिए ये करना पड़ेगा है। तो ऐसे पुराने जमाने में ये लोग भी इन रूहों की, आत्मा की शांति के लिए इनके पास प्रोसेस होता था। एक लंबा सा वाकया ना पहले हम कभी सुनते थे कि एक जो है पीर आया था, उसको भैंस चाहिए था, तो बोलता था कि रूहें जो है आत्मा को मिलाने के लिए, आत्मा को आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो आप भैंस दे दो तो ऐसा आ जाएगा। तो भैंस दिए तो लेके चला गया वो। तो ऐसे लोगों को जो जरूरत होती थी वो डिमांड रखते थे और रूहों को बुलाते थे, मिलाते थे, अपनी तरफ से कहानियां बनाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे। तो ये पुराना दौर था, जहालत का भी खत्म हो चुका है, अब इल्म आ चुका है, घर घर इल्म जा रहा है, लोगों को सब कुछ पता है। आज के दौर में इस तरह की कोई बेवकूफ बनाता है, इस तरह की कोई कहानियां सुनाता है, तो भाई वो इंतहाई जो है जाहिल शख्स हो सकता है, ये इंतहाई बेवकूफ आदमी हो सकता है। तो आज के दौर में इल्म का दौर है, तहकीक का दौर है, रिसर्च का दौर है, घर घर इल्म है, घर जगह जगह उलमा है, ऑनलाइन दुनिया है, आपके पास उलमा नहीं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो आज के दौर में ऐसी वाहियात और ऐसी बेहुदा बातों पर जो है एतकाद नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन बिदातों खुराफात से बचाए, आमीन। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।